من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل جمعیت علماء جو ہے اور جمعیت علماء اور ہمارے اکابرین کی خواہش ہے، حضرت صدر محترم مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کہ بھئی قوم کو ہر جگہ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں قوم کو آگے لایا جائے۔ یہ تو ایک مجبوری ہوتی ہے، حادثات ہو جاتے ہیں یا سیلاب آ جاتا ہے یا فسادات ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں جو مجبور بے بس ہوتے ہیں ان کی مدد پھر فول جو ہونا جو مدد کر سکتی ہے جمعیت علماء کر دیتی ہے۔ لیکن ہمارے اکابرین کا قوم کو اور سارے انسانیت میں جتنے بھی بچے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ملک کا ایک سرمایہ ہے، ہر ایک کو مدد کرنے کی ہمارے بزرگوں میں حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بھئی جو پڑھ سکتا ہے لیکن اسے مالی مدد نہیں مل رہی ہے تو اس کو بھی مدد کی جائے۔ تقریباً 2 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ اسکالرشپ میں بھی ہر سال دیا جاتا ہے اور وہ ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں بھی جو ہے ہر مذہب کے بچوں کو ترجیح جو پڑھنا چاہتا ہے، اس کے مارکس 80 اینڈ ابو ہیں، ان تمام لوگوں کو جو ہے یہ مدد جمعیت علماء کر رہی ہے، اور ہر شعبے میں جہاں ہو سکتا ہے وہاں جمعیت علماء کے ہمارے بڑوں کی طرف سے ان کے لیے جو ہے سہولتیں فراہم کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ اس وقت کرناٹک میں کیا اسکالرشپ دینے کا سلسلہ جاری ہے؟ دیکھیے، اسکالرشپ اسٹیٹ وائز نہیں ہوتی ہے، یہ جو پروگرام چلتا ہے وہ سینٹرل سے چلتا ہے، جمعیت علماء ہند سے چلتا ہے، دلی سے، اور وہ تمام اخبارات اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپیل کرتے ہیں کہ کن تاریخوں میں اپنے کاغذات اور اپنے اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور اپنے انسٹیٹیوشنز کے ڈیٹیلز بھیجنے پڑتے ہیں۔ تو وہ ساری کاغذیں اس تاریخ کے اندر جمع کرنے کے بعد جو بچہ مستحق ہے اور جو ایک معیار ہوتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر پڑھنے پرسنٹیج لینے والے کو دیا جائے گا، تو ان سب تمام بچوں کے ڈائریکٹ اکاؤنٹس میں پیسہ وہاں سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اس وقت کچھ چل رہا ہے؟ اس وقت ہاں الحمدللہ قریب ہی میں ختم ہوا ہے، اور جس پر جو ہے 2 کروڑ سے زیادہ کی رقم مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے پورے ملک میں تقسیم کی ہے پڑھائی لینے ایجوکیشن کے لیے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھے ہوں گے 2 دن پہلے بھی جو ہے حضرت نے NET اور اس کے لیے بھی جو ہے کوچنگ، فری کوچنگ اس کے لیے جو ہے سینٹرز کھولے ہیں الحمدللہ۔ اب وہ فارمولے کے تحت پورے ہندوستان میں انشاءاللہ آگے چل کر کے وہ ہوگا کہ بھئی ہر اسٹیٹ میں ہر جگہ جو ہے بچے ہائر اسٹڈیز پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے موقع فراہم کی جائیں اور ان کے لیے جو ہے سہولتیں پیدا کی جائیں انشاءاللہ۔ KGLD DGLD میں کیا مدد رہی؟ کیا وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے؟ کیسا؟ دیکھیے، اب فی الوقت چھڑانے کے اعتبار سے جو ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے جب ہوا شروع ہی میں ماشاءاللہ جو ہے وہ 120 گھرانے ایسے تھے جس میں جو ہے کمانے والے کوئی نہیں تھا، یعنی سارے وہ گھر کے لوگوں کو پولیس کی حراست میں لے لیا گیا تھا۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء بنگلور نے جو ہے 120 گھرانوں تک جو ہے تقریباً جب تک ان کی رہائی نہیں شروع ہوئی تب تک الحمدللہ ہر ماہ جو ہے ان کے گھروں تک راشن پہنچاتے رہے۔ ایک پروگرام چلتا رہا، وہاں سب جمتے تھے اور اپنا مہینے بھر کا جو ہے راشن لے کر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ دوائیوں پر اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ مالی تعاون، اور جو بچے شہید ہوئے ان کے 1 سال کا خرچ ان کے گھرانوں کو دیا گیا، اور ان میں شادی تھی ایک بچی کی، وہ بچہ جو شہید ہو گیا تھا اس کے بہن کی، اس کو بھی مدد کی گئی۔ یعنی جو جہاں جتنا ہو سکتا ہے جمعیت علماء پیچھے نہیں ہے، الحمدللہ مدد کرتی ہے الحمدللہ۔ بعض چیزیں بتا دیتے ہیں، بعض چیزیں چھپا کر کے کر دیتی ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے وہ اس کی مجبوری حالت کو دیکھتے ہوئے فوراً جو ہے مدد پہنچتی ہے۔ آنے والے دنوں میں کوئی نئے حکومت کا کوئی نیا منصوبہ ہے؟ نہیں، اب فی الوقت جو ہے ہمارے اکابرین کا زور تعلیم ہی پر ہے زیادہ، تاکہ جو ہے بچہ اپنے جو اب تک کی زندگی گزری ہے اس طرح سے آئندہ کی نسلوں کی زندگی ایسی نہ ہو۔ وہ ماں باپ اپنے حضرت کا پرسوں کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ بھائی اپنے پیٹوں پر پتھر چاہے بنو لیکن اپنی اولادوں کو تعلیم حاصل کراؤ، ان کو مل۔ تو یہ ایک اس طرح کا ایک جو نظریہ ہے وہ اگر اس پر ہم لوگ جم جائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عنقریب جو ہے ایک قوم کی جو نسل اب آ رہی ہے وہ ایک اچھے ایجوکیٹڈ اور اچھے پڑھے لکھا طبقہ جو ہے وہ انشاءاللہ قوم میں کھڑا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ کھڑا ہوگا تو پھر اس کے نیچے والے آنے والوں کو وہ ہاتھ پکڑے گا
اور انشاءاللہ قوم میں جو ہے وہ بے علمی ختم ہوگی، اور جو انشاءاللہ ایجوکیشن جو ہے بہت اچھی طرح سے آئندہ نسلوں میں انشاءاللہ ہوگا. اسی امید کے ساتھ جمعیت علماء کام کر رہی ہے، اور اللہ چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سے 2 سال پہلے کرناٹک کے ساحلی علاقہ کورگ وغیرہ میں سیلاب آیا تھا، جس کی وجہ سے کافی مکانات بہہ گئے تھے. غریب تھے، پریشان حال تھے، ساری زندگی کما کر بھی وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے. جمعیت العلماء نے اس علاقے کا سروے کیا تو وہاں پر جو ایسے غریب اور نادار تھے، مکان پھر سے بنانے کی ان کی زندگی بھر کمائی کی خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے مکان بنا کر دیا ہے. 2 سال پہلے ہی مکانات کا تعمیری کام شروع ہوا تھا. درمیان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا توقف ہو گیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ ابھی 16 تاریخ کو حضرت تشریف لائے تھے بنگلور. 17 تاریخ کو سدھا پور کے اندر جو مکانات تعمیر ہوئے تھے، جن کے نام زد کیے گئے تھے، ان کو چابیاں دی گئیں. سدھا پور کے علاقے میں کل 30 مکانات بنانا ہے. ان میں سے 14 مکانات تعمیر ہو چکے ہیں الحمدللہ، و غربا کو تقسیم کیے جا چکے ہیں، حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو دیے جا چکے ہیں. باقی جو 16 گھر بننا ہے ان کا بھی تعمیری کام چل رہا ہے. فاؤنڈیشن رکھا جا چکا ہے، اب دیواریں اور پھر کچھ پلر ریز ہونا ہے. انشاءاللہ وہ بقیہ جو 16 مکانات ہیں وہ بھی جلد از جلد تعمیر ہو جائیں گے. جمعیت العلماء کی خصوصیت ہے کہ جب بھی کوئی ایسی پریشانی عوام پر آتی ہے تو جہاں پر مدد کرنا ہوتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا مذہب کیا ہے. چنانچہ یہ جو گھر دیے جا رہے ہیں، ان گھروں کے حاصل کرنے والوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، یعنی کہ غیروں کو بھی جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دیا جا رہا ہے. یہ جمعیت العلماء ہر موقع پر اس طریقے پر جو ہے ضرورت مندوں کو دیکھ کر ہر قسم کا تعاون کرتی ہے. جب ابتدائی تعاون کیا گیا، جبکہ لوگوں کھانے پینے کی، کپڑے کی، برتن کی ضرورت تھی، اس موقع پر بھی بغیر کسی مذہب مسلک کو دیکھے بغیر الحمدللہ سب کا تعاون کیا گیا، خوب تعاون کیا گیا. اس کے بعد جو زیادہ ہی ضرورت مند تھے، جو اپنے مکانات خود نہیں بنا سکتے تھے، ان کو یہ مکانات تعمیر کر کے دیے. مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے وہ شخص جو اس کے کنبے کے ساتھ میں خیر خواہی کرے. تو جمعیت العلماء جو ہے اسی نہج کے اوپر چلتی ہے کہ ساری مخلوق جب اللہ کی عیال ہے، کنبہ ہے، کنبے کی طرح ہے، تو اس کے اندر مذہب کا، مسلک کا، مشرب کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا. ہر ایک کی ضرورت کو دیکھ کر ان کا تعاون کیا جاتا ہے. یہ جو مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، پہلے جہاں پر ان کے مکانات تھے وہاں پر تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ملی، اس لیے کہ وہاں پر تعمیر کیے جائیں گے تو پھر سیلاب پھر سے آئے گا، پھر وہاں پر حادثات ہو سکتے ہیں. تو حکومت کی طرف سے جو ہے اجازت نہ ملنے کی بنا پر دوسری جگہ زمین خرید کر وہاں پر مکانات تعمیر کیے گئے ہیں. تو مکانات کی تعمیر پر 3.5-4 لاکھ کے قریب خرچ ہوا ہے. زمین کا خرچ اس کے علاوہ ہے.